اس نور سے بھی نہیں ہے جس نور سے ملائکہ ہے. چلے جاتے افضل الملائکہ جبریل امین، نہیں جا سکے. فرماتے یہاں سے آگے یہ سورج کا نور، یہ چاند کا نور، یہ آگ کا نور نہیں ہے، وہاں سے آگے جلال الہی کا نور ہے. جلال الہی کے انوار کے پردوں پر ملائکہ کی رسائی نہیں ہے. گئے سرور کائنات، اب آپ غور کیجئے، گئے وہاں سے آگے تنہا گئے، مگر جب آئے تو پوچھا بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، اے حبیب خدا یہ تو بتا دیا آپ نے راز و نیاز کی گفتگو کے لیے عتید و رقیب بھی نہ ہو، جبریل بھی نہ ہو، میکائیل کوئی بھی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا پروردگار. وہ صرف وہی جگہ تھی جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں بلایا اس لیے یہ تو پتہ چلا. مگر گفتگو کس کی زبان میں تھی، کیسے گفتگو کی؟ واللہ کوئی مجھے بتا دے، یا یہ 60 کتابیں جن میں بخاری کے علاوہ، بخاری نہیں ہے اس میں اب چونکہ اس میں پوری فہرست میں دیا ہے محترم نے 60 کتابیں، ان کے حوالے، کس کی زبان میں گفتگو کی؟ تو سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ خاطبنی ربی باللغت علی ابن ابی طالب. اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ نجف اشرف پہ خود مولائے کائنات کی زریح میں نماز جماعت پڑھاتے تھے حضرت آیت اللہ سید مستنبط. ان کی کتاب ہے القطرہ، پہلی جلد فضائل علی پہ ابی طالب سلام اللہ. اسی روایت کو مجلسی نے بہار میں مولائے کائنات کے جلد میں، اسی روایت کو شیخ صدوق ابن بابئی نے، اسی روایت کو کلینی نے سارے مکتبہ اہل بیت نے نقل کیا. ٹھیک، مکتبہ اہل سنت میں 60 کتابوں نے نقل کیا. ٹھیک، میں صرف اس روایت سے ایک نقطہ آپ سے پوچھتا ہوں، اور انٹرنیٹ پر جا رہی سب سے سارے مسلمانوں سے سوال حل کیجیے. آج کل رات بھر تقریر آ رہی تھی ڈاکٹر حسام الایمان یمن کا، وہ پی ایچ ڈی جو پی ایچ ڈی کے بعد مکتبہ اہل بیت کو سمجھ گیا ہے، جو اب قم میں رہتا اور پھر سے پڑھنے کے لیے آیا، علم سے دین کو سیکھنے کے لیے آیا. تو اس کی پوری رات تقریر آ رہی تھی یہی وہابیت پر، چونکہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو وہابیت اور مکتبہ اہل بیت کا تقابلی مطالعہ پیش کر رہا تھا اپنی پوری زندگی کا مطالعہ. میں خیر وہ تقریر میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیا لطیف تقریر تھی اس شخص کی، وہ میں کل آج میں اپنی محنت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی تقریر میں پوری کی پوری کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سرور کائنات کا یہ ارشاد، خاطبنی ربی بلغت علی بن ابی طالب، میرے پروردگار نے مجھ سے خطاب کیا علی بن ابی طالب کی زبان. ٹھیک، علی بن ابی طالب کی زبان. سوال پھر بھی اپنی جگہ پر، سوال ان کا یہ تھا کہ خدا کی زبان نہیں ہے، وہ کس طرح سے گفتگو کرے؟ سوال اپنی جگہ پر. خاتم الانبیاء نے جو ارشاد فرمایا علی کی زبان، تو کیا علی کی زبان خدا نے لیا، خدای علی نے؟ یہ بتائیں. ایک بات بتائے مجھے، کس طرح سے؟ اب آئیے یہ مسئلہ صرف امیر المومنین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف امیر المومنین کا نہیں. شروع میں نے عرض کیا خدا ملائکہ رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں، زمین چلاتے ہیں، روکتے ہیں، رزق سارے اس نظام کائنات کو ملائکہ چلاتے ہیں. مگر چونکہ نظام ملائکہ چلاتے ہیں، مگر سارے نظام کی نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ خدا کی طرف. خدا کی طرف ایک نظام چل رہا ہے، لکھنے والا خدا نہیں لکھتا، یہ فرشتے لکھتے. خدا حفاظت نہیں کرتا، خدا نے میری آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے معین کیے. ایک نظام ہے، جو نظام کائنات ہے اسی طرح سے نظام ہے. اس نظام الہی میں ایک ایک منزل پر فرشتے ہیں. بتائیے کیا خدا نے ان فرشتوں کے اوپر بھی فرشتے رکھے ہیں جو کنٹرول کریں؟ جی ہاں. سارے مسلمان، یہودی، نصارہ، مجوس سب متفق ہیں کہ کائنات میں تمام ملائکہ مقربین پر 4 فرشتے، خدا نے ان کو 4 فرشتوں کو تمام ملائکہ پر اختیار دیا: جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. اور جانتے ہیں میرے آپ کے امام ششم سلام اللہ علیہ نے آج کی رات کے سلسلے میں سورہ واقعہ نازلہ کی اس آیت کی تفسیر معلوم کی گئی.
تنزل الملائکۃ والروح، فرزند رسول کیا روح الگ ہے ملائکہ الگ ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات، اور روح، اس روح سے مراد کیا؟ روح الامین جبریل ہے۔ تو امام شمس اللہ